اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار کہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے الحاج محمد مظفر حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی کی دعوت پر استقبال رمضان المبارک کے موقع پر اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیر طریقت حضرت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب زید شرفو استاذ العلماء پیر سید توصیف احمد رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی اور کثیر تعداد میں کہنا کی سرزمین کے علماء اہل سنت عوام اہل سنت رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال ہم سب کو جی بھر کے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا شوق ذہنوں میں اجاگر کرنا ضروری ہے۔ ایسا موسم ہمیں میسر آ رہا ہے
کہ اگر ہم اس کی قدر و قیمت کو ذہن میں رکھیں تو اللہ کے فضل سے قوی امید ہے کہ جب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہوگا انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہر داغ مٹ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ صحابہ وہ مہینہ بالکل آن پہنچا ہے تمہارے پاس، اس کی ہر گھڑی کو رب نے برکت دی ہے اور جس کی گھڑی کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ رمضان کا روزہ ہو یا مطلقاً کوئی عبادت، اس کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ آج ہم اس شخص کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں جو ہمارا کوئی دن ضائع ہونے سے بچا لے، کوئی ہفتہ ضائع ہونے سے بچا لے، تو ہمیں صدق کے دل سے آج اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی انسان کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے اور کون سا لاہ عمل ہے جس سے زندگی کا ہر سیکنڈ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مختصر وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت کوئی شخص کلمہ اسلام نہیں پڑھتا تو وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دوپہر کے وقت صحرا پہ سورج کی کرنیں پڑیں تو لگتا ہے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، قریب جائیں تو ایک بوند پانی کی بھی نہیں ہوتی۔ ایمان کے بغیر عمل کی یہ حیثیت ہے۔ ابو جہل حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کے دعوے دار تھا، تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ یہ نیکی قبول تب ہوگی جب میری وحدانیت اور میرے محبوب کی رسالت کا اقرار ہوگا۔ اسلام سے باہر جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو ہمارا پیغام ہے کہ اگر اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر کلمہ پڑھو، اسلام لاؤ گے تو پھر زندگی آباد ہوگی اور تمہارے سماجی خدمت اور انسانیت کی بھلائی اور یہ سارے کام تب ان کا فائدہ ہوگا۔ اسلام کے اندر یعنی جن لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہوا ہے ان لوگوں کو ہماری دعوت ہے کہ زندگی تب کامیاب ہوگی جب عقیدہ اہل سنت و جماعت والا ہوگا۔ اس کے سوا عقیدے کا پیپر پاس ہی نہیں ہو سکتا، اور عقیدے میں کامیابی ہوگی تو پھر نماز کا حساب ہوگا، روزے کی بات ہوگی، سارے اعمال کے لحاظ سے پوچھا جائے۔ لیکن اگر عقیدے کے لحاظ سے ہی فتور آ گیا، کوئی فیل ہو گیا، تو پھر آگے سب کچھ برباد ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، بصرہ کے اندر دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک ٹولہ مسلمانوں میں سے ہی پیدا ہو گیا،
یہی کلمہ پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے رسولوں پر ایمان رکھتا تھا، سرکار کی ختم نبوت پر بھی یقین تھا، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتا تھا، وہ قرآن و سنت کا درس دینے کا ان کا مشغلہ تھا، لیکن صرف تقدیر کے عقیدے میں انہیں ہم سے اختلاف تھا۔ کلمہ پڑھ کے بھی وہ کہتے تھے وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ رب نے کچھ بھی ازل میں نہیں لکھا ہوا، کوئی واقعہ ہو تو پھر ہی ان کے بقول اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ بات دور صحابہ کی ہے کہ یہ جب فرقہ پیدا ہو گیا، اس کا حکم پوچھنے کے لیے کچھ لوگوں نے حج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ اس وقت عالم اسلام کی قیادت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ علمی طور پر فرما رہے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ عجیب صورتحال بن گئی ہے، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ تقدیر کوئی چیز نہیں، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا وہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو یہ ہے اخبروہم انی منہم بریء، انہیں یہ پیغام میرا دے دو کہ میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہیں بھی میرا حوالہ نہ دیں، نہ میں ان کا پیر ہوں نہ میں ان کا شیخ ہوں۔ کیا کہنے، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، فرمایا نہیں، چونکہ ضروریات دین میں سے تقدیر کے عقیدے کو انہوں نے چھوڑا ہے، تو ایمان ایسا نہیں ہے کہ آدھا رہ جائے اور آدھا چلا جائے، آتا ہے تو سارا آتا ہے، جاتا ہے تو سارا جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ کوئی تنگ نظر مفتی نہیں تھے، عظیم صحابی تھے، انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا ان سے پہلے تو یہ کہو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور ساتھ ان کو یہ دعوت فکر دو کہ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرمایا لو ان لأحد مثل بالارض ذهب ما قبل اللہ حتى يؤمن بالقدر۔ یہ تقدیر کا ایمان، ایمان بالقدر جس کو انہوں نے معمولی سمجھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ان کا اتنا خسارہ ہوا، ان کی ہر بچی کے پانی پھر گیا۔ قیامت کے دن اگر یہ لوگ بطور فرض ان میں سے کسی کے پاس اتنا سونا ہو، اتنا سونا ہو، 1 ایکڑ نہیں بلکہ کائنات کی پوری زمین اس سونے سے بھر جائے، اتنا ان کے کسی بندے کے پاس سونا ہو، اور وہ رب ذوالجلال سے کہے یا اللہ یہ سونا بطور فدیہ قبول کر لے اور میری تقدیر والی غلطی معاف کر دے، اللہ فرمائے گا نہیں، آج تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی نہیں۔ یہ تو بڑا تھوڑا ریٹ لگا رہا ہے ایمان بالقدر کا، تقدیر کا ایمان تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو اتنا سونا بھی قیامت کے دن ابن عمر نے کہا کہ تقدیر کی جگہ قبول نہیں کیا جائے گا، کہ تقدیر کا خانہ اس سے فل ہو جائے، لہذا آج وہ اپنا ایمان صحیح کریں۔ تو اس طرح ان دور صحابہ میں کلمہ گو لوگ جو ہیں ان میں دھڑے بننا شروع ہو گئے، افتراق، انتشار آنے لگا۔ تو اس وقت جب مختلف ٹولے اسلام سے ہی نکل کے بنتے جا رہے تھے، تو حق پرستوں نے یہ لازمی سمجھا کہ کلمہ تو اب وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن تقدیر کی غلطی کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا جائے گا،
کلمہ تو مرجیہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو مجسمہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو معتزلہ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو خوارج بھی پڑھ رہے ہیں، دعویٰ اسلام تو روافض بھی کر رہے ہیں۔ ان سے اپنی الگ پہچان کے لیے صحابہ و تابعین نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر سنی کہلوانا کیا ضروری ہے، ہم مسلمان جو ہے تو وہ ہم سے پہلے کے اور بڑے مسلمان تھے، لیکن جب اسلام اور کلمے کو آڑ بنا کر اس کے نیچے بد اعتقادی کا دھندا شروع ہوا تو اہل حق نے کہا جب یہود و نصارہ سے امتیاز اور جدائی اور شناخت کی بات ہوئی تو ہم کہیں گے ہم مسلم ہیں، اور جب کلمہ پڑھنے کے بعد گمراہوں اور بد مذہبوں سے شناخت کی ضرورت پڑی تو ہم کہیں گے ہم اہل سنت ہیں۔ اس وقت اتنی ضرورت پڑ گئی کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہا جائے بلا تشریح و تمثیل۔ آپ یہ دیکھیں، ایک مثلا فیملی ہے جس کو کہتے ہیں تاجے کا بطور فرض، اور وہ اچھی فیملی ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ کتنے نامی گرامی ڈاکو بن گئے کہ ان پر بھی لفظ تاجے کا ہی بولا جاتا ہے، تو اس فیملی کے جو چور اور ڈاکو نہیں تہجد گزار ہیں انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہ لفظ تو ان پہ بھی بولا جاتا ہے، ہمیں کوئی اپنی جدا پہچان بنانی چاہیے۔ تو تقدیر کے منکر بھی جب اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے تھے، اللہ کا جسم ماننے والی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے تھے، خوارج روافض بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے تھے، تو اس وقت حق پرستوں نے کہا کہ ہمارا شناخت کا معیار یہ ہے کہ ہم وہ نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس بنیاد پر صحیح مسلم شریف میں ہے، امام ابن سیرین جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان کے مزار پر حاضر ہوا بصرہ میں۔ امام ابن سیرین ان کا یہ قول امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب پہلے کوئی بندہ کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، شروع میں تمہید ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں جب کوئی یہ لفظ بولتا تھا تو ہم ہمتن ہو جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے، اور قلم پاس ہوتا تھا تو لکھنا شروع کر دیتے تھے شوق سے کہ یہ بندہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا ہے۔ کہتے ہیں لما ظہرت الفتنہ، لیکن جب یہ اسلام کے اندر کچھ لوگ بد عقیدہ بن گئے، ظاہر ہے کہ اب کوئی یہودی نصرانی حدیث سنانے نہیں آ رہا تھا، وہی نام کے مسلمان ہی حدیث سنانے آ رہے تھے۔ کہتے لما ظہرت الفتنہ، جب فتنہ ظاہر ہو گیا کہ کلمے کی آڑ میں ہی کچھ لوگوں نے وارداتیں شروع کر دیں، تو کہتے ہیں اب جو لوگ آ کر کہے اکٹھے ہو جاؤ میں تمہیں درس حدیث دینا چاہتا ہوں، دور تابعین میں کہ فلاں محلے میں فلاں حضرت صاحب آئے ہیں وہ درس دینا چاہتے ہیں، اکٹھے ہو جاؤ، تو امام ابن سیرین کہتے ہیں اب ہم ہر کسی کا بولا ہوا نہیں لکھتے اور ہر کسی کا جلسہ بھی نہیں سنتے، اور ہر کوئی جو کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ سرکار کا فرمایا ہوا تو برحق ہے، مگر یہ جو کہہ رہا ہے سرکار کی طرف نسبت کر کے ہم اس سے صرف نہیں سنتے، بلکہ ہم سارے اس سے ایک بات پوچھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، حدیث کا درس دینے والے تمہارے استاد صاحب کا نام کیا ہے؟ جب استاد کا بدلہ ہم کہتے ہیں دادا استاد کا کیا نام ہے؟ یہ حدیث تم نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی؟ سرکار کی زبان سے تو نکلی ہر بات قرآن کی طرح کہتی ہے،
لیکن تم جو بتانے آئے ہو تم نے کس سے سنی؟ ان کانوا من اہل السنت یؤخذ حدیثہم، کہ اب ہم نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جو سنی ہوگا ہم اس کا بتایا ہوا لکھیں گے، اس کی حدیث قبول کریں گے، اور اگر سنی نہیں ہوگا تو ہم اس کی حدیث قبول نہیں کریں گے۔ اہل سنت، اہل جنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت۔ اس سے یہ مقصد ہے بتانا کہ اب امام ابن سیرین کوئی تنگ نظر مولوی نہیں تھے، یا کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے تھے کہ سارے جو مسلمان ہیں تو جو بھی آخر سرکار کی حدیث ہی تو پڑھانے آیا ہے، یہ کوئی یہودی نصرانی ہندو سکھ تو ہے نہیں، یہ تو داڑھی امامے والا اور حدیث سنانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم صرف اس طرح نہیں سنتے، ہم سنی کے شاگرد کی بات سنتے ہیں، کیونکہ فتنہ ظاہر ہو گیا ہے، لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں، ایسے عقیدے بن گئے ہیں کہ ان کے نزدیک حدیث گھڑ لینا کوئی جرم ہی نہیں، تو گھڑ گھڑ کے سرکار کی طرف نسبت کرتے رہے، تو ہم کیسے اس طرح مان جائیں؟ اب جب دور صحابہ اور تابعین کے اندر حق پرستوں کو یہ ضرورت پڑ گئی کہ حق کے لیے سنی ہونا شرط ہے، تو آج تو کتنی صدیاں گزر گئی اس کے بعد اور کتنی ملاوٹیں ہو چکی ہیں۔ اس بنیاد پر زندگی کی کامیابی کے لیے عمل ضروری ہے، لیکن عمل سے پہلے وہ چیز ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ نماز ساری رات پڑھتا رہے اور اس سے پوچھا جائے کہ شرائط بھی پوری کی تھی، کہتا ہے نہیں وضو تو نہیں کیا تھا، ویسے میں پڑھتا ساری رات ہی رہا۔ اسے کہا جائے کپڑے ستھرے تھے، کہتا نہیں کپڑے تو پلید ہی تھے لیکن پڑھی میں نے ساری رات ہے۔ اسے کہا تیرا چہرہ قبلے کی طرف تھا، کہتا نہیں چہرہ تو قبلے کی طرف نہیں تھا مگر ساری رات میں سجدے میں رہا۔ تو کیا کوئی فائدہ ہوگا اس کے سجدے کا؟ اتنا یہ شرائط نماز کے لیے ضروری نہیں جتنی آخرت میں عمل کی مقبولیت کے لیے عقیدے کا اہل سنت ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ بات تو ہر ایک ہی اپنے عقیدے کے لحاظ سے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا ضروری ہے، تو میں دو حدیثیں پیش کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، لو ان احدہم صفن بین الرکن والمقام وصلی وصام، اگر کوئی بندہ اس قدر عمل کرنے والا ہو، عجم میں نہیں وہ عرب میں پہنچا، عرب میں بھی حرم میں پہنچا، اور حرم میں بھی مسجد حرام میں پہنچا، اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے سامنے پہنچا، اور کعبے کے سامنے 2-4 گھنٹے نہیں رہا، 2-4 سال نہیں رہا، زندگی کی آخری سانس تک اس کا مصلی وہی رہا۔ اتنے اس کے سورسز سے وہ سورسز اس کو تھے کہ اٹھا اسے کو نہیں سکتا تھا۔ بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود تھا اور دوسری طرف مقام ابراہیم، درمیان میں اس کا مصلی تھا۔ صلی وصام، اس نے دن کو روزے بھی رکھے، رات کو قیام بھی کیا، نمازیں پڑھی۔ اب وہاں تو بندہ ویسے ہی بیٹھا رہے تو اللہ کے انوار و تجلیات سے دھل جاتا ہے، اور یہ پھر نماز بھی پڑھتا ہے، اتنا عمل اس کا ہے، ریکارڈ درجے کا متقی پارسا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم مات، جب فوت ہوا دخل النار، زندگی ساری برباد، جہنم میں چلا گیا۔ حالانکہ اس نے نہ تو کوئی کاروبار کیا، نہ تجارت کی، نہ کوئی وہ لوگوں کی شادیوں میں فنکشنوں میں جانے میں مصروف تھا، وہ تو اللہ کے جلووں میں کعبے کے سامنے دن رات بندگی میں تھا، اور پھر توحید بھی مانتا تھا، رسالت بھی مانتا تھا، وہ ہندو سکھ نہیں تھا، یہودی نصرانی نہیں تھا، مرا تو جہنم میں گیا۔ اسے کلمے نے کیوں نہ بچایا، اسے کعبے نے کیوں نہ بچایا،
اسے نماز روزے نے کیوں نہ بچایا؟ اسے حج عمرے نے کیوں نہ بچایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک سکم تھا اس کے عقیدے میں، کلمہ بچاتا ضرور مگر قبول ہوتا تو بچاتا، کعبہ بھی بچاتا مگر کعبہ اسے اس کے کلمے کو کرتا تو پھر بچاتا، نماز بچاتی مگر نماز رب قبول کرتا تو بچاتی، اس کی کوئی شے قبول نہیں ہوئی۔ کیا تھی کمزوری؟ عیب کیا تھا؟ کیوں سب کچھ مردود ہوا؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک بیماری اس کو رہ گئی، اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ اب یہ ہے بربادی کا سبب۔ نماز بھی کام نہ آئی، روزہ بھی کام نہ آیا، حج زکات بلکہ کعبے کے سامنے ساری زندگی بیٹھے رہنا کام نہ آیا، کیونکہ عقیدے کی غلطی تھی۔ اور عقیدے میں سے ایک چیپٹر جو عقیدے کا ہے اس کے لحاظ سے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا، لہذا نماز بھی ناراض ہو گئی، روزہ بھی ناراض ہو گیا، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ناراض، جہنم میں چلا گیا۔ آج وقت ہے کہ اگر کسی کے دل میں، یہ میں عقائد میں سے صرف دو عقیدوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اسلام میں جو ہم پہ سارے عقائد لازم کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کے لحاظ سے بھی جب دراڑ پڑ جائے تو تقوی کا سارا پانی اس دراڑ سے نکل جاتا، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ دوسری طرف مستدرک للحاکم میں یہ حدیث بھی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے رب نے میرے لیے خود میرے یاروں کو چنا۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت ہیں، خون رسول علیہ السلام ہیں۔ صحابہ کے لحاظ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عام بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں حیا رکھنا، اگر یہ میں نے بھی چنے ہوتے تو وہ امتی میرا کیسا ہے جو میری پسند کو ناپسند کرے، اور فرمایا میں نے چنے میرے رب نے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور سب کا چناؤ میرے رب نے کیا ہے۔ اور یہ جو انتخاب ہوتا ہے اس میں علم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو کسی چیز کا ماہر نہیں، وہ کوئی چیز منتخب کرتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل ناقص سی منتخب کر لے، جو اس مشینری ماہر ہے وہ چیز منتخب کرے گا۔ ہم ووٹ دے کے کسی کو منتخب کرے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے دن ہی خوش ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مستقبل کا، سمجھ رہے تھے کہ یہ ووٹ اٹھائے گا مگر اس نے پہلا بھی ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ ہم مستقبل جانتے نہیں، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ جانتا تھا ازل میں کہ جب یہ پیدا ہوں گے تو کیسے ہوں گے، یہ کس دن کیا کام کریں گے، کس سال میں کیا کام کریں گے۔ آج جس شخص نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک پر بھی تنقید کی، اس نے دوسرے لفظوں میں اللہ کو گالی دی کہ رب تو نے کیسے چنے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے کل کیا کرنا تھا، پرسوں کیا کرنا تھا۔ اتنا بڑا جرم ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف زبان نکالنا۔
سرکار فرماتے ہیں یہ میرے رب نے چنے ہیں، اور فرمایا ایک تو سارے صحابہ کو چناؤ کا شرف حاصل ہے، دوسرا فرمایا ان میں سے رب نے پھر چنے۔ کون؟ فرمایا اصحارا، میرے سسر بھی چنے، میرے داماد بھی چنے، انصارا، میرے مددگار چنے، وزارا و خلفاء، میرے وزیر چنے، میرے خلفاء چنے۔ پھر فرمایا فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامۃ صرف ولا عدل۔ ایسا بندہ جس نے اگر نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج کیے ہوں، زکاتیں دی ہوں، بڑا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، قیامت کے دن جب وہ پوچھے گا میری نمازیں روزے کہاں گئے، اللہ فرمائے گا جو میرے محبوب کے صحابہ کو گالی دے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب میں صرف اس میں ہزاروں سبق ہیں ہمارے لیے، لیکن اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج دنیا میں پتہ چلے کہ یوں کیا تو گھنٹہ ضائع ہے، یوں کیا تو سال ضائع ہے، ہم بڑے کسی کے شکر گزار ہوں کہ اس نے تو ہمارا سال ضائع ہونے سے بچا لیا، اس نے تو ہمارا دن پورا ضائع ہونے سے بچا لیا۔ کروڑوں سلام ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے سنی عقیدہ دے کے ہماری پوری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اگر قیامت کے دن کسی کو پتہ چلتا وہ جو بغض اہل بیت تھا اس کی وجہ سے تو میرا سب کچھ برباد ہو گیا، تو پھر ہاتھ کاٹتا رہتا، افسوس کرتا کاش کہ دنیا میں مجھے کوئی بتاتا تو میں اپنا سینہ صاف کر دیتا۔ اگر قیامت کے دن اس کو پتہ چلتا کہ بغض صدیق اکبر کی بنیاد پر اتنا نقصان ہوتا ہے تو کاش کہ مجھے دنیا میں پتہ چلتا تو میری عمر تو برباد نہ ہوتی۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، زندگی محفوظ رکھنے کا فارمولہ ہے سنی ہونا۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ دھڑا ہے جو صدیق صدیق کرتے ہیں، علی علی سے جلتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو علی علی کرتے ہیں، صدیق صدیق سے جلتے ہیں۔ اب جو صدیق سے جلا قیامت کے دن اس کا نتیجہ بھی صفر، جو علی سے جلا اس کا نتیجہ بھی صفر۔ فائدہ تب ہوگا، کامیابی تب ہوگی کہ ایک سانس میں صدیق صدیق کرتا ہو، دوسرے میں علی علی کرتا ہو، یہ دونوں محبتیں اکٹھی رہتی ہو تو اکٹھی تبھی رہتی ہیں جب سینہ سنی کا سینہ کا اس بنیاد پر، یعنی یہ سنی ہونا اتنا کامیاب زندگی کا فارمولہ ہے، ورنہ کسی نہ کسی کا بغض کرنا پڑے گا اور اس بغض کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے گی۔ اور یہ ہے ایک ہی سینے میں دونوں محبتیں، اور یہ محبتیں سچی ہوتی تب ہیں جب اکٹھی پائی جائیں۔ اگر ایک ہو دوسری نہ ہو تو وہ قرآن و سنت کے مطابق جھوٹی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ان سب سے تم نے پیار میری وجہ سے کرنا ہے، میری وجہ سے۔ اور آج جو لوگ بھٹکے ہیں اہل سنت میں سے اس فارمولے کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھٹکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم نے آل سے بھی میری وجہ سے پیار کرنا ہے، اصحاب سے بھی میری وجہ سے پیار کرنا ہے۔
جب میری وجہ سے پیار ہوگا، میں ایک ہوں تو پیار بھی ایک ہوگا، کہ جن کی آل عظیم ہے ان کی اصحاب بھی عظیم ہے، جن کی اصحاب عظیم ہے ان کی آل بھی عظیم ہے۔ اور اگر سرکار کی نسبت کو چھوڑ کر پیار کیا جائے تو پھر یہ محبتیں ٹکرا جائیں گی، کیونکہ وہ سرکار کی وجہ سے نہیں، وہ پھر محبتیں آپس میں ٹکرائیں گی۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا روافض کی طرف سے کہ وحی آنی تھی مولا علی کی طرف اور غلطی سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی۔ اگر علی سے پیار سرکار کی وجہ سے ہوتا تو پھر کیوں یہ بات ہوتی؟ آج کے روافض اس وقت کی جو قیادت ہے ان کی، وہ اگلے دن کہتا ہے کہ یہ تو سارے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا کیا اللہ سے لے کر، کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے جبریل نے سرکار کو دیا، مگر جبریل نے کس سے لیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ اب اگلی بات میں کروں گا تو ہمارے بھولے سنی کئی اس پر سبحان اللہ کہہ دیں گے، حالانکہ وہ کلمہ کفر ہے جو ان کا میں منقول کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے وصول کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور انہوں نے جبریل کو عطا کیا ہے، جبریل نے پھر سرکار کو عطا کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک مقام فاطمہ تو سرکار سے بھی اونچا ہے، کہ سرکار تو خود اللہ سے نہیں لے سکے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لے لیا ہے۔ اب جس نے سرکار کی وجہ سے زہرا پاک کو ماننا ہے وہ یہ بات نہیں کرے گا، اسے سرکار کی شان کا ہوگا حیا، اور جو ان کو چھوڑ کے ماننے والا ہے وہ تو زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ معاذ اللہ اللہ سے بھی اونچا بیان کرے گا۔ جیسے وہ ایسے کفریہ قول ان کے موجود ہیں کہ اللہ تو ان کے جوڑوں میں بیٹھا ہے اور اس طرح کی چیزیں، یہ سبب ہے۔ اور ایسے ہی دوسری طرف صحابہ کا نام لینے والا ٹولہ حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کو ان کے خاندانوں کی وجہ سے نسبت نبی کے بغیر مانتا ہے، تو پھر اس سینے میں ایک پیار ہوتا ہے، علی کا پیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر شرعی پیار ہے۔ شرعی پیار صدیق اکبر کا سرکار کی وجہ سے ہے۔ گلی نگر نگر ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، گلی نگر نگر ابو بکر، یہ نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی۔ فتنوں کا دور ہے، شریعت میں صرف محبت اہل بیت کا حکم نہیں، محبت اہل بیت وہ جس کا حکم جو شریعت کی شرطوں کے مطابق ہو، محبت صحابہ وہ جو شریعت کی شرائط کے مطابق ہو۔ ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کچھ لوگوں نے اللہ کہا تو آپ نے ایک روایت کے مطابق صرف انہیں قتل ہی نہیں کیا، قتل کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا آگ میں جلایا، حالانکہ وہ بھی تو علی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ انداز تھا جس سے شریعت ناراض ہے۔ تو یہ ہے دعوت فکر کہ محبت کی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کو عبور کرنے سے کفر ہوتا ہے۔ ہمارا کتنا عشق ہے ذات رسول علیہ السلام کے ساتھ، کوئی حد و حساب نہیں، لیکن ایک حد ہے، آپ کروڑوں در کروڑ شانوں کے مالک ہیں، دریا سمندر خشک ہو جائے لکھتے لکھتے سرکار کی شانیں ختم نہیں ہوتی، مگر بالیقین آپ اللہ نہیں ہیں۔ اب جب آپ کو کوئی اللہ کہہ رہا ہو اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں یا سبحان اللہ کہیں یا سن لیں قبول کر لیں تو کفر ہوگا۔ بولنے تو کوئی کہے کہ سکھ کے اندر بغض نبی ہے، تو یہ موقع ہے
کل سرکار اس پہ ہاتھ رکھیں گے جو سرکار کو اللہ کا محبوب مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، وہ متقیہ، وہ تقیہ، وہ نقیہ، وہ زکیہ، وہ صابرہ، وہ صادقہ، وہ کروڑ ہاں درجات ولایت سے بلند شان والی، مگر ہرگز وہ نبیہ نہیں ہے۔ اور جب ان کو نبی قرار دے کر حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دے کر مسئلہ فدق بیان کیا جا رہا ہو اور تم سنتے رہو اور آگے سے رد نہ کرو، تو فاطمہ طیبہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی ابا جی کی نبوت پہ حملہ ہو رہا ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، سیدہ پاک کل قیامت کے دن اس سے خوش نہیں ہوگی بلکہ ناراض ہوگی۔ تو جب روافض کہہ رہے تھے، جس پر ہم بولے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے معاذ اللہ ظلم کیا، یہ سارے تو سوئے ہوئے تھے جب سما نیوز پر وہ بات ہو رہی تھی، ہم نے 6.5 گھنٹے اس کا جواب دیا۔ وہ دلیل ان کی کتابوں میں لکھی ہے، کس لیے ظالم کس طرح ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم نہیں، اور سیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں، معصومہ ہیں۔ کیوں معصومہ ہیں؟ ان کے بارے میں آیت تطہیر اتری ہے۔ اب آیت تطہیر تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ معصوم ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہے، اور فدق کے مسئلے میں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قول پیغمبر ہے، کیونکہ وہ معصومہ ہیں، اس واسطے وہاں خطا کا امکان ہی نہیں۔ وہ معصومہ ہے یعنی وہ نبیہ ہے، اور ابو بکر صدیق وہ عام بندے ہیں، معصوم نہیں۔ ہم نے 14 صدیوں کے سنی عقیدے پہ پہرا دینے کے لیے یہ آواز بلند کی، ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہے، وہ فرمان نبی علیہ السلام کا پیش کر رہے تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سچی ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں، مگر آپ کا قول قول نبی نہیں ہے، کیونکہ قول نبی سرکار کے وصال سے بند ہو گئے۔ اب یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا، حق کا دائی حق کا واسطے، حق کا دائی حق کا واسطے۔ اس بنیاد پر رفض یعنی ہمارے لوگ 35-40 سال یہی سمجھتے رہے کہ وہابی ہمیں تباہ کر رہے ہیں، دیوبندی ہمیں تباہ کر رہے ہیں، خارجی تباہ کر رہے ہیں، اور ادھر چپکے سے یہ جو ٹولہ تھا یہ تو جڑوں تک پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ فتنہ بڑا خطرناک ہے، اس کے پیچھے بھی حکومتیں ہیں، اس فتنے کے پیچھے بھی حکومتیں ہیں، لیکن وہ تو یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ تو دور صحابہ سے کتنا چلا ہے روافض کا، اور اتنی اس پہ کتابیں لکھی گئی، اتنے ان پر پھر حکومتوں نے آگے کام کیا۔ اس بنیاد پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب مجھے جیل میں صحابہ کے نام پر نکلی ہوئی بڑی بڑی ریلیوں کی خبر پہنچی، اور مجھے کئی لوگوں کے قبلے سیدھے ہوتے نظر آئے، تو میں نے وہاں افسران
مجھ سے سوال کرتے تھے کہ تم اتنے خوش کیوں رہتے ہو حالانکہ تم تو بھائی کے جنازے میں بھی نہیں جا سکے، اور یہ چھوٹی سی چکی جہاں دن رات بندہ رہ کے یا پاگل ہوتا ہے یا یاداشت کھو بیٹھتا ہے، تم تلاوت میں نماز میں مصروف رہتے ہو، اور وہ جو ملازم تھا ساتھ مل کے ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی تھی، آخر یہ بھی نغمہ ہم پڑھتے تھے باقاعدہ، لگیاں نہیں موجاں تے لائی رکھی سونے۔ یہ کون سی موج ہے؟ میں نے کہا یہ موج ہے کہ کچھ لوگ اس مسلک کی بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ میں نے 37 گھنٹے تقریر کی، وہ بس صرف پروپیگنڈا سنتے تھے، بڑے بڑے پیر فون کہ فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن وہ میری بات سنتے ہی نہیں تھے۔ تو کم از کم میں بند ہوا ہوں، انہیں کچھ توجہ کرنے کا موقع تو ملا ہے کہ آخر وہ پگھل رہا ہے اندر، ہم سوچیں تو اسی مسئلہ کیا۔ یعنی 2 ہفتوں کے اندر میرا پورا بدن جھلس چکا تھا، کیونکہ وہ چکی ایک تنور کی طرح تھی اور بڑے بڑے ہیوی بلب بند نہیں کرتے تھے، میں چند منٹ بھی بند نہیں کرا سکتا تھا۔ 4 مہینے کے اندر اگر ایک دن بجلی گئی ہے، صرف ایک دن، تو کچھ منٹ وہ بند ہوا ہے، ورنہ وہ بند نہیں کرتے تھے۔ میرے سر کے قریب سرہانہ استعمال نہیں کر سکتے، زمین پہ پڑے رہنا ہے، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اور اس حد تک پابندی تھی کہ ہوم سیکرٹری کی اجازت کے بغیر ملاقات نہیں تھی، اور جیل کے اندر کا عملہ جو ہے سپرنٹینڈنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی افسر اس سڑک پر بھی نہیں گزر سکتا تھا جہاں اکیلا مجھ کو رکھا گیا تھا۔ لیکن اللہ نے اتنا اس میں لطف دیا، اور وہ لطف صرف مسلک کی سچائی کا تھا۔ جنت کا راستہ، جیل کا راستہ، جنت کا راستہ، جنت کا راستہ، جیل کا راستہ۔ ایک دن غور کرتے کرتے میں نے اپنا تعلق ڈھونڈا کہ جیل سے میرا رشتہ کیا ہے۔ ویسے تو وہاں چور ڈاکو مختلف جرائم والے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یعنی کبھی تلاوت قرآن میں زندگی بھر اتنا لطف نہیں آیا تھا جتنا جیل میں لطف تلاوت قرآن میں آیا۔ یہ 9 قرآن مجید تو میں نے ویسے ختم کی تلاوت میں، اول سے آخر تک پورا مطالعہ قرآن کا موقع بھی بھرپور طریقے سے وہی ملا، اور وہ پردے آنکھوں سے ہٹے جو کبھی نہیں ہٹے تھے۔ تو مجھے غور کرنے سے پتا چلا کہ جیل میں جیم ہے اور لام، اور جلالی میں بھی جیم ہے اور لام۔ اور پھر میں نے کہا جیل کا ظلم، جیل جبر، جیل کی سختیاں یہ کوتاہ ہیں، چھوٹی ہیں، اور میرا عشق اور جذبہ اس سے بھی آگے ہے۔ کیوں؟ میرے ذہن میں جیل تو جیم سے شروع ہوتی ہے، لام پہ ختم ہوتی ہے، لام سے آگے کچھ نہیں۔ جلالی جیم سے شروع ہوتا ہے، لام سے آگے یہاں تک جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول بات اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک بہت بڑا وفد جس میں سادات کرام بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، تقریباً 3 ہفتے تک وہ مجھ سے ٹائم مانگتے رہے ملاقات کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ پانی میں مدھانی کا انداز رکھتے ہیں تو میں ٹائم نہیں دیتا۔ وہ وحدت امت کانفرنس کی مصروفیت بھی تھی، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، کچھ یہاں کے تھے، تو میں نے وحدت امت کانفرنس کے بعد پھر ان کو ٹائم دیا۔
تو ان کا پیغام یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں۔ میں نے کہا میں کیسے اپنے آپ معاف کر دوں؟ کہتے ہیں وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہتے ہیں جو لفظ کہو گے اعلانیہ معافی مانگیں گے۔ پھر انہوں نے نام لیے، فلاں یہ کہے گا، فلاں یہ کہے گا۔ ان سادات میں سے ایک سید صاحب ضلع گوجرانوالہ کے تھے۔ تو میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو مجھے جو کچھ کہا گیا وہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو انہوں نے نظریہ اہل سنت پہ ظلم کیا وہ جب تک توبہ نہیں کریں گے میں ان کا تعاقب جاری رکھوں گا۔ میں نے جیل جانے سے پہلے یہ کہا تھا، اس کے گواہ موجود ہیں، جب لا تعلقی کا ٹرینڈ چلا ہوا تھا، رات کے وقت میں علماء و مشائخ کے سامنے میں نے کہا تھا ایک دن وہ آئے گا کہ جس کو میں سنی کہوں گا زمانہ اسے سنی مانے گا۔ اب دور مثالی آیا ہے، اللہ کا فضل ہے، جو میں نے کہا، جن کے سامنے کہا، میری رہائی کے بعد انہوں نے آ کے کہا آج تھوڑے وقت میں ہی وہ زمانہ تو آ گیا ہے کہ وہ سارے رسوا ہوئے، ان کو اب سنی مانتے ہی کوئی نہیں۔ تو اس بنیاد پر میں نے ان سے توبہ کا پیغام بھیجا۔ وہ کہتے تھے نہیں 1 to 1 علیحدہ ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا پہلے اعلانیہ وہ کلپ اپنے ریکارڈ کروائیں، اور جہاں سے چل کے نکلے تھے داتا صاحب سے گامے شاہ کی طرف واپس داتا صاحب آ جائیں تو پھر ان سے آگے بات ہوگی، ورنہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سرخرو کیا۔ میں نے جیل حکام کو بھی جیل میں ہوتے ہوئے بھی یہ لکھ کر دیا، پہلے بھی میں نے اپنے اس خط میں جو چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کے نام لکھا، میں نے کہا کہ یا تو میرا جرم ثابت کیا جائے اور دنیا کا کوئی بندہ بلا لو جو قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ میں اسے توہین ثابت کرے، تو پھر مجھے وہاں سے نکلنے نہ دیا جائے، میرا سر اتار دیا جائے۔ یہ لکھ کے دیا، یہ بول کے کہا۔ اور دوسری طرف فرمایا اگر ایسا نہیں اور یقین نہیں تو جس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے شریعت میں کم از کم اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اور یہ سزا وہ ہے جو توبہ کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتی۔ قذف کی سزا، کوئی بندہ کسی پہ زنا کا الزام لگائے اور بعد میں کہے نہیں میں نے غلط کیا تھا، توبہ کی تھی، شریعت کہتی ہے 80 کوڑے لگیں گے تو توبہ کرتا رہے۔ زنا کے الزام سے یہ کہیں بڑا الزام تھا، تو کم از کم سزا جس نے FIR کٹوائی، جس نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جس میں کوئی فتویٰ دیا، جس نے کوئی پوسٹ لگائی شریعت محمدی کے مطابق، ان سب کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور اس بات پر میں نے کہا میں دنیا میں بھی ان کا تعاقب کروں گا، آخرت میں بھی ان کا تعاقب کروں گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں، چونکہ ویسٹ کی مشینری نے مجھے رب نے توفیق دی کہ 295C پہ میں نے اپنی زندگی جگر پگھلا کے اس پہ پہنا دیا۔ جب غازی ممتاز حسین قادری، آج تو مجھے خوشی ہے کہ گلی گلی میں من سب نبیًا فقتلو ہو یہ نعرہ لگ رہا ہے، لیکن 10 سال پہلے میں نے پکوایا تھا تو اب آ کے زبانوں پہ عام ہوا ہے۔ یہ 9 جنوری 2011 ایوان اقبال لاہور میں 4.5 گھنٹے من سب نبیًا فقتلوہ کی دلیلیں میں نے دی۔
جس نذیر اختر بیٹھے تھے، نذیر غازی بیٹھے تھے، مولانا خادم حسین صاحب بیٹھے تھے، فضل کریم صاحب بیٹھے تھے اور مولانا عبدالستار سعیدی صاحب بیٹھے تھے، آج وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس وقت ابھی سانس لینا بھی ممتاز قادری کی حمایت میں مشکل تھا۔ 11-10 سال لگے یہ سبق پھر جا کے یاد ہوا۔ اور ابھی اس اجلاس سے پہلے جامعہ اسلامیہ میں مفتیوں کا اجلاس تھا، تو سب کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے یہ ہے تو صحیح، مگر حنفیوں کے نزدیک یہ سزا نہیں، حنفیوں کے نزدیک نہیں۔ میں نے 2 اجلاس منعقد کر کے جامعہ اسلامیہ میں ٹھوکر نیاز بیگ کے اندر دلائل دے کے فقہ حنفی کے یہ ثابت کیا کہ فقہ حنفی بھی یہی کہتی ہے من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ اور اب وہ جو ملعون ہے سندھ میں عمر ذلیل، اس کے لحاظ سے سبحان اللہ سیمینار اور اللہ الصمد سیمینار، یہ 2 پروگرام میں کر چکا ہوں، اور ابھی انشاءاللہ گھنٹوں دلائل باقی ہیں۔ اور ایک ہی ہمارا تقاضا ہے حکومت وقت سے، من سب اللہ من سب اللہ من سب اللہ من سب اللہ۔ دیکھو ماں بہن کی غیرت اتنی ہوتی ہے کہ عام سا بندہ کمزور سا بھی بڑے بڑے طاقتور کا سر پھاڑ دیتا ہے کہ یہ غیرت ہے میری، تو اس اللہ کے لحاظ سے کتنی غیرت ہونی چاہیے جس کو ایک خنزیر پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ خدا تو بڑا بد نصیب ہے معاذ اللہ۔ فقہا نے لکھا جو ایسی گالی اللہ کو دے اس کو توبہ کا چانس نہیں دیا جائے گا، توبہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت ابھی تک جو ہے وہ سوچ بچار میں پڑی ہوئی۔ اور یہ جو حدیث ہے من سب نبیا فاقتلوہ آدھی ہے، اس سے آگے بھی ہے زاد المعاد میں شفا شریف میں، وہ ہے ومن سب اصحابی فاضربوہ، کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اسے مارو۔ دوسری میں فاجلدوہ، درے مارو، کوڑے مارو۔ اور پھر اس کی وضاحت میں کچھ صورتیں قتل کی ہیں، کچھ صورتیں صرف کوڑے مارنے کی ہیں۔ تو اہل سنت سارا سبق یاد رکھو۔ اگر فرانس کا کوئی بے غیرت توہین کرتا ہے تو من سب نبیا فاقتلوہ، اور اگر اسلام آباد میں پاکستان کا کوئی ملعون حضرت صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو اس کا نعرہ بھی تو ہم نے ہی بلند کرنا اس کے خلاف۔ کیا وہ نئی نسل پیدا ہوگی تو آ کے پھر وہ سبق پڑے، یا اس نعرے کی وجہ سے ووٹ خراب ہوتے ہیں، یا مقبولیت میں فرق آتا ہے؟ من سب اصحابی، سارے بولو من سب اصحابی من سب اصحابی۔ اور جو اس ملعون آصف علوی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکا، اس کی سزا فاضربوہ نہیں ہے، فاقتلوہ ہے۔ ائمہ نے لکھا ہے من سب اصحابی فاقتلوہ۔ اس لحاظ سے یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایمان عقیدہ صحیح ہے تو پھر رمضان کی برکات، روزے کے ثواب، صدقات، خیرات، یہ سب کچھ اس کا فائدہ ہے۔ ایمان پر، عقیدے پر، عمل پر اللہ ہمیں پہلا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔